أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه ما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں متقیوں کی صفات بیان کی گئی تھی کہ وہ لوگ جن کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے احکام کو قبول بھی کرتے ہیں اور عملاً کر کے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں دوسرے کیریکٹر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو جان بوجھ کر ہدایت کا انکار کرتے ہیں، ہدایت کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے پیغام سے اور اللہ کی نعمتوں سے آخرت میں محروم ہو جاتے ہیں. قرآن کا یہی طریقہ رہا کہ دونوں پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں، اچھا پہلو برا پہلو، دونوں پہلوؤں کا ذکر کر کے لوگوں کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر دونوں طرح کی انسانوں کے معاملات کو دیکھ کر انسان خود فیصلہ کرے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، تاکہ پھر آگے چل کر کوئی ایسا کام نہ ہو سکے جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اعلیٰ بصیرہ نہیں کیا ہے بلکہ سنی سنائی پر کیا ہے. تو اسلام چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ ایمان والے کا ایمان اعلیٰ بصیرہ ہو، پورا تحقیقی انداز میں ہو، دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر ہو تاکہ اس کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جائے. چنانچہ ارشاد ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے معنی بے شک، الذین کے معنی جو لوگ، کفروا کے معنی کفر کیا، سواء علیہم ان کے سلسلے میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. سواء کے مطلب برابر ہے، علیہم کے معنی ان کے لیے، کا معنی کیا، انذرت کا مطلب آپ ڈرائیں، ہم کا معنی ان کو، ام کے معنی یا، لم کے معنی نہیں، تنذرہم کے معنی ڈرائیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو جان بوجھ کر ان چیزوں کا انکار کریں جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا، غیب پر ایمان کا، نماز کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کتابوں کا یا کسی ایک کتاب کا، آخرت کا، جان بوجھ کر انکار کر رہے. کفر کے معنی ضد اور ہٹ درمی میں انکار کرنے کے آتے ہیں. ایک چیز کو آدمی صحیح سمجھتا ہے پھر بھی قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، اس کو عام طور پر کفر کہا جاتا ہے. یہاں
خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ یہی قسم مراد ہے۔ ان میں خاص طور پر یہودی جو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی جانتے تھے، قرآن کے بارے میں بھی جانتے تھے، صحیح ہونے کا دل سے اقرار تھا، پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایسے منافق یا کافر جن کے سامنے صحیح باتیں پہنچتی تھی لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے قرآن کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جو جان بوجھ کر کسی چیز کو عمدن قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سمجھا نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہاں کفروا سے علماء نے یہی مراد ہے کہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے، جن چیزوں کی طرف پیچھے اشارہ کیا گیا ان میں سے سب کا انکار کرے یا کسی ایک چیز کا جان بوجھ کر انکار کرے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا، اور جان بوجھ کر انکار کرنے والا اس کے قبول کرنے کی امید نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کوئی چیز معلوم نہیں، وہ کسی چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی معلومات نہیں ہے، اس لیے وہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کو سمجھانے پر سمجھنے کی امید ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر انکار کر رہا ہے تو پھر اس کے قبول کرنے کی امید کم ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ ان لوگوں کی کمزوری یہ تھی کہ جان بوجھ کر دین اور دین کی بنیادی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ اس کی دشمنی میں اڑے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو خبر دی کہ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر دین اور دین کی بنیادی باتوں کا انکار کرتے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم۔ انذر ینذر کے معنی آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، ڈرانا، اس طرح سے ڈرانا کہ جس کے اندر شفقت بھی ہو اور خوف بھی دلایا جا رہا ہو۔ جیسے اپنے بچے کو کوئی ڈراتا ہے کہ وہاں مت جانا، وہاں پولیس ہے پکڑتی ہے، وہاں شیر ہے حملہ کر سکتا ہے، وہاں سانپ ہے کاٹ سکتا ہے، وہاں کیچڑ ہے پھسل سکتا ہے، تو آدمی منع کر رہا ہے اپنے بچے کو اور اس کے ساتھ ڈرا بھی رہا ہے، وجہ بھی بتا رہا ہے، اندر شفقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جو ڈراتے تھے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی طرف سے شفقت بھی تھی، اور ان کو آگاہ بھی کیا جا رہا تھا، تنبیہ بھی کیا جا رہا تھا، خوف بھی دلایا جا رہا تھا کہ اگر نہیں مانیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ کے عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے جو ڈرایا جاتا ہے اس کو انذار کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ڈرانے کا انداز یہی تھا، ناراضگی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے دھمکی دے کر ڈراتے نہیں تھے، بلکہ سامنے والے کی شفقت کو سامنے رکھ کر، سامنے والے کی شفقت کی وجہ سے اس پر رحم کرتے ہوئے، اس پر ترس کھاتے ہوئے کہ کسی طرح سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ جہنم کا خوف دلا کر اس کو ڈراتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ایک تڑپ تھی کہ ہر آدمی ایمان کے سائے میں داخل ہو جائے، اللہ کی جنت کا مستحق ہو جائے، جہنم کی ہمیشہ ہمیش کی سزا سے بچ جائے، یہ دل کے اندر تڑپ تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا بے چین رہا کرتے تھے، اور ایک ایک کے پاس بار بار جا کر سمجھاتے تھے، نہ ماننے پر آپ کے دل کو ایک طرح سے تکلیف ہوتی تھی اور غم کھائے جاتا تھا، آپ کی صحت پر اثر پڑ رہا تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ نے خود اللہ کے رسول سے خطاب کر کے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ شاید اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں، گھٹ گھٹ کے آپ مر جائیں گے اگر یہ ایمان نہ لائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کڑن تھی،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ بہرحال محنت کر رہے ہیں، آپ کو اپنی محنت کا ثواب ملے گا، لیکن جن پر آپ محنت کر رہے ہیں انہوں نے اپنی صلاحیت کو اتنی بیکار کر دیا ہے، ضد، ہٹ درمی اور نفرت میں اتنی دور چلے گئے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں، ان کے حق میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ان کو معلوم ہے کہ کس کی فطرت کے اندر کیا چیز رکھی گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے کوئی جاتا ہے، اب وہ مریض لاپرواہی کرتا ہے، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر علاج نہیں کرتا ہے، بد پرہیزی کرتا ہے، وقت پر دوائیں نہیں کھاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کے بارے میں اس کے رشتہ داروں سے کہتا ہے جو اس کی فکر کرتے ہیں علاج کی، آپ اس کا علاج کریں نہ کریں دونوں بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے علاج پر توجہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ڈاکٹر نے خود اس کو بیمار رکھنے کا مشورہ دیا یا ان سے کہا کہ آپ ان کا علاج نہ کیجیے اس لیے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے اس کی عادت فطرت کو دیکھ کر کہا اور اپنے علم کے اعتبار سے بتا دیا کہ اس کا علاج ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ علاج کے طریقوں کو اپنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ایک استاد ایک بچے کے بارے میں کہتا ہے، والدین بار بار اس کی فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں استاد سے پوچھتے رہتے ہیں، تو استاد کہتا ہے کہ یہ پڑھ نہیں پائے گا، آپ اس کی فکر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ استاد نے مہر لگا دیا کہ نہیں یہ پڑھ نہیں پائے گا، استاد نے دیکھا کہ یہ سال بھر 2 سال 3 سال سے پڑھ رہا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود توجہ نہیں دیتا ہے، الٹے ہر درمی ضد اس پر اڑا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اپنے ان کے ماں باپ کو مشورہ دیا کہ اب پیچھے مت پڑھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسانی فطرت سے واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، ضد پر ہیں، ہٹ درمی پر ہیں، دشمنی اور نفرت میں اڑے ہوئے ہیں، اب ان کو سمجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں دونوں بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے، کہا کہ فہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ بہت سے کفار وہ تھے جو نہ جانتے ہوئے انجانے میں انکار کر رہے تھے، ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، ان لوگوں میں تو اکثریت وہ تھی جو ایمان لے آئی، کافروں کی اکثریت وہ تھی جن کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، ان کو معلوم ہو گئی تو وہ ایمان لے۔ ان کافروں کے بارے میں نہیں، یہاں صرف وہ کافر مراد ہے جو ضدی، ہٹ درم، سرکش اور جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال اس آیت میں یہی پیغام ہے کہ جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، جو دعوتی اصلاحی کام کرنے والے ہیں ان کو تسلی بھی ہے کہ آپ محنت کر کے آپ کی محنت رنگ نہ لائے تو آپ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو آپ کی محنت کا ثواب ملے گا۔ ان لوگوں نے اگر قبول نہیں کیا ہے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، اس لیے اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا کرے اور دین کے بارے میں مخلص ہو کر آگے بڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔